لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال ہے کہ ناظرین اپنے سوالات، اپنے معاملات ہمارے ویڈیوز کی کمنٹس میں لکھتے ہیں، ہم ان کی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات، معاملات، خوابوں کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے یہ اور کثیر ایسے لوگ بھی ہیں، ناظرین بھی اور کثیر اس کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں جو قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور خریدنے کے لیے جب جاتے ہیں مارکیٹ میں یا کسی بستی گاؤں میں، تو اکثر جو بکرے خریدتے ہیں نا تو یہ ٹوٹی سینگ کے ان کو ملتے ہیں، چونکہ بکرے عموماً بدماش قسم کے ہوتے ہیں، لڑاکو ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، اور کئی بار لڑتے بھی ہیں، کئی بار اپنی سینگ یہ دیواروں پہ، پیڑوں پہ، زمین پہ، پتھروں پہ بھی مارتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد ہے بکروں کی کہ جن کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر سینگ ٹوٹنے کے بعد جو ہے نا وہ عموماً پھر قربانی کے لیے جو جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا تو وہ ٹوٹی سینگ دیکھ کر کے بڑا پریشان ہوتے ہیں، اور بکثرت لوگ فون کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور پھر اپنے جانوروں کی وہ ٹوٹی سینگ کا فوٹو بھی بھیجتے ہیں کہ اتنا اس کی سینگ ٹوٹ گئی ہے تو یہ قربانی ہوگی کہ نہیں۔ تو چونکہ بڑی تعداد میں لوگ اس طرح سے سوالات کرتے ہیں تو اس پر میں ایک سوچا کہ کلپ ہی تیار کر دوں تاکہ جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کو تو جواب مل ہی جاتا ہے، جو سوال نہیں کر پاتے ہیں یا یوٹیوب وغیرہ میں سرچ کرتے ہیں ان کو بھی ان کے سوال کا جواب مل جائے۔ میں پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے کہ سینگ جو ٹوٹتی ہے وہ کب عیب شمار ہوتا ہے، کس وقت وہ عیب شمار ہوتا ہے، کتنی سینگ ٹوٹ جائے تو وہ جانور قربانی کے قابل نہیں رہتا، یہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ میں پورا واضح کر دوں گا کہ کتنی سینگ ٹوٹ جانے کے بعد جانور قربانی کے قابل نہیں رہتا اور کتنی سینگ تک قربانی کے قابل جانور رہتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا سینگ کے تعلق سے جو مسئلہ ہے کہ سینگ کا ٹوٹنا اس وقت عیب شمار ہوتا ہے جبکہ جڑ سمیت ٹوٹ جائے۔ جی ہاں، سینگ کا ٹوٹنا اس وقت عیب شمار ہوتا ہے جبکہ وہ سینگ جڑ سمیت ٹوٹ جائے۔ جی ہاں، اور زخم بھی ٹھیک نہ ہو، زخم بھی ٹھیک نہ ہوا ہو، جڑ سمیت ٹوٹ گئی ہے اور زخم بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے تو وہ جانور عیب، اس جانور میں وہ سینگ کا ٹوٹنا عیب میں شمار ہوتا ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر کسی جانور کا سینگ جڑ سمیت ٹوٹ جائے اور زخم بھر جائے تو اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، سینگ کا مسئلہ جو ہے نا وہ آسان ہے۔ سینگ یہ جڑ سے ٹوٹ بھی جائے اور ٹوٹنے کا جو زخم ہے وہ بھی ٹھیک نہ ہو، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر جڑ سے نہیں ٹوٹی ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر جڑ سلامت ہے، جڑ سے اوپر ہی کئی بار سینگ کا جو کور ہے وہ نکل جاتا ہے، سینگ کا جو کونا ہے اوپر کا حصہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، زیادہ تر یہی ٹوٹتا ہے، کبھی آدھی ٹوٹتی ہے، کبھی آدھی سے زیادہ ٹوٹتی ہے، لیکن جڑ تک جو ہے نا وہ جڑ تک جو ٹوٹنے کا معاملہ ہے یا جڑ سمیت جو ٹوٹنے کا معاملہ ہے وہ بہت ریئر کنڈیشن میں ہوتا ہے، بہت کم جانوروں میں ہوتا ہے۔ زیادہ تر جانوروں میں جڑ سلامت ہی رہتی ہے، جڑ کے اوپر کا جو حصہ ہے وہی ہی ٹوٹتی ہے۔ تو آپ نے سن لیا کہ جب تک جڑ سے نہ ٹوٹے اور زخم بھی ہرا ہی ہو، زخم بھی ابھی ہے ہی ہے، جڑ سے ٹوٹی ہے اور زخم بھی ابھی ہرا ہے تو اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور اگر جڑ سے ٹوٹی ہے اور زخم ٹھیک ہو گئی ہے تو بھی اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ جی ہاں، جڑ سے ٹوٹ گئی ہے اور زخم ٹھیک ہو گیا ہے، قربانی اس کی بھی ہو جائے گی، اور جڑ سے نہیں ٹوٹی ہے تو اس کی قربانی تو ہو ہی جائے گی، اس کے نہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اگر زخم بھر جائے ٹوٹنے کے بعد تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہو رہی تھی وہ عیب اب ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو سینگ ٹوٹ جائے اگر تو اوپر سے اگر ٹوٹی ہے، جڑ اگر سلامت ہے تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا قربانی نہیں ہونے کا، قربانی اس کی ہو ہی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا سینگ ٹوٹنے میں عیب تب شمار ہوتا ہے جبکہ جانور کی سینگ جڑ سے ٹوٹ جائے اور اس ٹوٹنے کا جو زخم ہے وہ بھی سلامت رہے، زخم بھی ابھی ہرائی ہے، زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر جڑ سے نہیں ٹوٹی ہے تو بھی قربانی ہو جائے گی، جڑ سے ٹوٹنے کے بعد زخم ٹھیک ہو گیا ہے تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔